میرا حضرت سے تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کو کیسے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی؟ حدیث میں تو حضور کے ارشادات فرمودات بھرے پڑے ہیں، اور علماء اکرام ماشاءاللہ مشائخ نظام ہوں، علماء اکرام ہوں، اپنے اپنے طریقے سے جو ہے حضور کی سیرت کے یہ پہلو بیان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے حضور نے اپنی امت کو تعلیم دیا، امت کی اصلاح فرمائی، اور امت کے ذریعے پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے جو راہیں، جو خطوط متعین فرمائیں وہ ہم اور آپ کے سامنے ہیں۔ میں سردست یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، فیئر اللہ ویر ایور یو آر۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی، واتبع سیئۃ الحسنہ، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہو گئی، کوئی معصیت ہو گئی تو فوراً نیکی کر لو، اچھا کام بھلا کام کر لو، تمحوہا، وہ اسے مٹا دے گا۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن، حضور نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تینوں باتیں بڑی کام کی ہیں۔ پہلی بات حضور نے فرمایا کہ تو جہاں بھی رہ اللہ سے ڈرتا رہا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بس جائے گی، وہ خلوت میں رہے یا جلوت میں، وہ بازار میں رہے یا چار دیواری کے اندر، وہ اپنوں میں رہے یا دشمنوں میں یا مخالفین میں، اور جہاں بھی رہے، جس پوزیشن میں بھی رہے، جس مقام اور حال میں رہے، اللہ کا ڈر تھوڑا بہت بھی اگر ہمارے دل میں ہے تو یقیناً بندہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، خوف و خشیت الہی اس کے دل میں ہونے کی وجہ سے، وہ ہمیشہ گناہوں سے، برائی سے بچتا رہے گا اور بھلائی کا کام کرتا رہے گا۔ یہ بنیاد ہے خیر و شر کی اور معروف و منکر کی، اچھائی برائی کی تعمیر تخریب کی بنیاد ہی خوف الہی ہے۔ خوف الہی ہے تو آدمی تخریب کاری سے بچے گا، ظلم و ستم سے بچے گا، ہر شر و فساد سے بچے گا، اور اگر خوف الہی اس کے دل میں نہیں ہے تو حلال حرام جائز ناجائز اس کے درمیان نو ڈیفرنس، اپنا پرایا اجنبی شناسہ غیر شناسہ اس کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ تو اس لیے خوف الہی بہت اہم چیز ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ یہ جو وصف ہے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ آپ کو اپنے حساب سے تجربہ ہے، مجھ گنہگار کو بھی اپنے حساب سے اس بات کا تجربہ ہے کہ جب خوف الہی دل میں ہوتا ہے تو پھر عبادت میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، ہر عمل میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور ہر کام میں ایک دلچسپی اور ایک لگن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خوف الہی کا جذبہ اسے مہمیز کرتا رہتا ہے، اسے تحریک دلاتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضور نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب گناہ اور بھول اور چوک کے پتلے ہیں اور پیکرے خطا و نسیان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی دانستہ کبھی انجانے میں ہو جاتی رہتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو حضور نے بڑا قیمتی نسخہ عطا فرمایا، نسخہ کیمیا کہہ سکتے ہیں آپ، کہ تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی تو فوراً کوئی اچھا کام کر لے، اللہ سے توبہ کر اور اچھا کام کر لے، کہ وہ جو تیری نیکی ہے، وہ جو تیری بھلائی ہے، وہ تیری نیکی اور وہ تیری بھلائی کا جو کام ہے، وہ گناہ جو تجھ سے سرزد ہو گیا، جو معصیت تجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر تم پر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عفو درگزر کی وہ بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ایک بڑا بہترین نسخہ ہے ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ فارمولہ اگر ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ ہونے سے دل میں ایک سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے گناہ بڑھتا جاتا ہے، وہ سیاہ دھبا بھی پھیلتا جاتا ہے گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی کراہت سے۔ تو جب آدمی نیکی کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر کے پھر نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دل کے داغ دھبے کو صاف کر دیتا ہے، پھر دل جو ہے نور ایمان سے روشن ہونے لگ جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا آسان نسخہ ہم امت کو عطا فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت کی تعلیم میں، امت کی اصلاح میں، بلکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح میں یہ نقطہ اور یہ فارمولہ بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیں حضور نے مسلمانوں سے اچھا برتاؤ کرو یہ نہیں کہا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، حسب و نسب، رنگ و نسل، امیر و غریب، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
آج اس سیرت کے، حضور کی تعلیمات کے، حضور کے فرمودات کے میں سے اس طرح کے فرمودات کو آج عوام الناس اور عامت المسلمین میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ ہے، مسجد میں تم بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے نظر آ رہے ہو، نمازی، پرہیزگار اور نہ جانے حاجی صاحب کیا کیا نظر آ رہا ہے، مسجد کے باہر تمہارا حال کیا ہے؟ جی، کاروبار میں تمہارا حال کیا ہے؟ عامت الناس اور لوگوں کے درمیان تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہی تو دکھتا ہے، وہی اصل چیز ہے۔ تمام عبادتیں جی تو ہمارے اندر ہوتی ہیں، اخلاق اور جی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھائی نماز تمہارے رب اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، بھائی روزہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، حج بھی عمرہ بھی بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ جی لیکن حقوق العباد اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس معنی کر کے اگر حقوق العباد میں کوتاہی برتی گئی تو حقوق اللہ میں لاکھ آپ پرفیکٹ نظر آئیں، پرہیزگار نظر آئیں، اللہ کے یہاں آپ پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وہی تو کردار لوگوں میں دکھتی ہے۔ جی تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج اس پر امت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو میں اپنے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اولاد کو مجھے اس پر گامزن کرے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ میں تو زندگی میری سفر میں گزر گئی مولانا صاحب، میری زندگی سفر میں گزر گئی، میں امریکہ میں رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، ویسٹ انڈیز میں رہا ہوں، ہندوستان کے چپے چپے جاتا رہتا ہوں، ہر طبقے کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا رہا ہے۔ تو سفر کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ غیر مسلمین میں سب کے سب خراب ہیں، نو ایک طبقہ چھوٹا سا ہو سکتا ہے، عام غیر مسلمین بھی آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر۔ ہم نے کتنے غیر مسلمین کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر ریسپیکٹ کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا دیں۔ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، ہمارے شہر میں ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان ہے، وہ بہت مشہور ہیں، وہ کپڑے کی دکان ہے۔ رمضان میں ایک دفعہ میں جاتا ہوں وہاں، اصل میں میرے بچے جاتے ہیں، میں بازار میں بہت کم جاتا ہوں، میرے بیوی بچے ہی وہ جو ہے وہ سودا سلف رمضان میں کے موقع پر بازار میں جیسے سب کے ہوتے ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں، جی، میرے بچے ہی جاتے ہیں خریدتے ہیں۔ البتہ رمضان کے کسی ایک دن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے لیے کچھ خاص چیزیں خریدنے کے لیے میں اس دکان میں جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ دکان میں مال اچھا بکتا ہے، اور یہ لوگ خاندانی لوگ ہیں، یعنی تقریباً 60-70 سال سے ان کی دکان ہے، اچھا، ان کی 2-3 جنریشن جو ہے اس دکان کو سنبھالتی ہے، کپڑے کے بڑے سوداگر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تو ان کے یہاں شاید وہ جین مذہب کے ہیں۔ تو میں رمضان میں ایک بار جاتا ہوں، تو ایک بار کیا ہوا، ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے، میں اپنی کار میں بیٹھا رہا گیٹ پر، میرا بیٹا ہی خریدنے کے لیے وہ دروازہ کھول کے اندر چلا گیا، وہ مالک نے اندر سے مجھے دیکھا کہ وہ کار میں بیٹھا ہوں میں، وہ باہر آیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا، مجھے ایسا کہنے لگا، کیونکہ مجھے جانتا ہر سال میں آتا ہوں، تو میں فوراً میں بھی دروازہ کھول کر اپنی کار کا باہر نکلا، اور میں اپنے حساب سے آداب بجا لایا، اور پھر اس کے بعد میں پھر دکان میں گیا۔ یعنی آپ دکان میں نہیں آئے، جی جی، مقصد اشارہ یہ تھا جی، کہ بھائی آپ ہر سال آتے ہیں دکان میں، آج سال آپ دکان میں کار میں بیٹھے رہے آپ، اچھا، تو یہ ادا دیکھیے آپ، اس ادا میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جی جی، انگریزی میں کہتے ہیں ٹریٹ پیپل ایز یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ، ایز یو لائک دیم ٹو بی ٹریٹڈ، لوگوں سے جیسے برتاؤ کی آپ توقع رکھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیجئے، تو رزلٹ اچھا ہی آئے گا۔ تو ہم پہلے اگر بدگمانی کے شکار ہو جائیں اور بدنیتی کے شکار ہو جائیں یا کسی پر مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار ہو جائیں تو رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، معلم انسانیت ہیں، تو حضور کے اخلاق و اوصاف کے ان تعلیمات، ان فرمودات اور ارشادات میں سے اس طرح کی ایسی طرح کی باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بلا تفریق مذہب کے سب کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، بلکہ اس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مذہب ایک عالمی مذہب ہے صاحب، اور ہمارے مذہب میں جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں، ہم آپس میں حتی الوسع حسن اخلاق کا ایک دوسرے کے ساتھ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرات، آپ نے اس سوال کو سنا، بڑے ہی زبردست انداز میں حضرت نے جواب دیا، بڑا ہی دل اور مطمئن ہونے والا جواب تھا۔